ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ ہم سب جانتے کیا ہوا، ہم سب جانتے کیا ہوا۔ ایسے میرے دوستو، عبادت کا مرکز کعبہ ہے اور دعوت کا مرکز بنگلے والی مسجد بستی نظام الدین ہے۔ اللہ نے 100 سال سے، جیسے بھی ہمارے بھائی بتا رہے، اس خاندان کو ایک قبولیت دی ہے، اس خاندان کو اللہ نے ایک مقام دیا ہے۔ اس خاندان کا بچہ ولایت کی اعلیٰ سطح پر پیدا ہوتا ہے، پہنچتا نہیں ہے، پیدا ہوتا ہے ولایت کی اعلیٰ سطح پر۔ اللہ جزائے خیر دے۔ حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا سب کچھ لگا دیا، یہاں تک کہ کھانے کو کچھ نہیں بچا، تو اپنے ساتھ جو مرکز میں ہمارے اپنے پاس پڑھنے والے جو اس ٹائم کے میواتی تھے، ان کو کہا کہ ایک کام کرو، دیکھو میرے پاس اب تمہارے کو کھلانے کو کچھ نہیں ہے، میں تمہارے کو سفارش نامہ لکھ دیتا ہوں، دلی میں بہت سارے مدرسے ہیں، تم کسی مدرسے میں جا کے پڑھ لو، کیونکہ یہاں تک کچھ نہیں ہے۔ تو ان بچوں نے اور میواتیوں نے، بچے تو نہیں بڑے تھے، میواتیوں نے مولانا الیاس سے کہا کہ اچھا ہم تو چلے گئے دوسرے مدرسے میں، تو تم یہاں کیا کرو گے؟ کہا کہ دیکھو یہ درخت ہے، یہ درخت کا گولر کھا لوں گا، اور یہ حوض ہے، یہ حوض کا پانی پی لوں گا، اور میری زندگی کے جتنے دن بچے گزار دوں گا۔ گولر سمجھتے؟ گولر، وہ گولر ہوتے تھے اس زمانے میں۔ ایک بہت بڑے عالم وہ رمضان میں نظام الدین پہنچے، سوچے کہ یہاں پہ افطاری کا دسترخوان بڑا بہترین ہوگا، رات کا کھانا بھی بڑا بہترین ہوگا، مرکز ہے پوری دنیا کا۔ تو دسترخوان میں بیٹھے افطاری میں، تو گولر کہا ٹھیک ہے ابھی گولر سے افطاری کر لیتے ہیں، عشاء کے بعد تو کھانا ملے گا، عشاء کے بعد تو گولر جتنے پڑے۔ پوچھا مولانا الیاس سے، مولانا الیاس نے کہا ہماری تو سحری بھی گولر، افطاری بھی گولر۔ ہمارا وہاں محبوب صاحب کہتے ہیں 1981 میں جب حیدرآباد میں اجتماع تھا، تو حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے پنڈال میں کولر لگایا گیا۔ مولانا انعام صاحب کہتے تھے کام گولر سے کولر تک پہنچ گیا۔ کیا کہتے تھے؟ کام کہاں سے کام پہنچ گیا؟ گولر سے کولر۔ جملے سے مولانا انعام صاحب گئے، تو وہ بچے میواتی جو پڑھتے تھے وہاں کے ساتھ رہتے تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت جب آپ گولر کھا کر اور پانی پی کر گزارا کر سکتے تو ہم بھی آپ کے ساتھ گولر کھائیں گے، پانی پئیں گے۔ جب کھانے کے زمانے میں آپ کو نہیں چھوڑا تو فاقے کے زمانے میں آپ کو کیسے چھوڑے؟ یہ اس گھر کا حال بتا رہا ہوں، کچھ بھی نہیں کھانے کو، بیوی بھوکی ہے، بچے بھوکے ہیں۔ مولانا یوسف صاحب اکیلے ہی تو تھے، مولانا یوسف صاحب اکیلے ہی تو تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اس کے بعد سے نظام الدین فاقہ نظام میں وہ واقعہ سنا دو خالی آپ کو۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ جماعت کھانا کھائی، ان کو کیا تکلیف ہوگی، جماعت کھانا کھائی، جماعت کھانا کھائی، پلیٹ میں تھوڑا کھانا بچ گیا، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سائڈ میں سے پلیٹ کو صاف کیا، کھانے کو بیچ میں کیا، اور ایک پردہ ہوا کرتا تھا گھر میں اور مسجد کے بیچ میں، وہ پلیٹ اٹھا کر پردے کے پیچھے دی اور اپنی بیوی سے کہا کہ یہ کھانا تھوڑا سا بچا ہے، تم اور یوسف کھا لو۔ اب وہ پلیٹ اندر گئی، دسترخوان بچھا، پلیٹ رکھی، مولانا یوسف صاحب نے اور ان کی امی نے ہاتھ دھویا، اور جیسے دسترخوان پر بیٹھ کر پہلا نوالا بھی اٹھایا بھی نہیں تھا، اتنے میں پردے کے پیچھے سے آواز آئی، ارے ایک اور جماعت آ گئی، وہ کھانا واپس کر دو۔ ماں نے مولانا یوسف کا ہاتھ وہیں روک دیا کہ بیٹا رک جا، اور اٹھا کے وہ پلیٹ دے دی۔ بچہ تو بچہ ہوتا ہے نا، مولانا یوسف رونے لگے، مولانا یوسف صاحب چھوٹے تھے، رونے لگے۔ مولانا الیاس کو پتا چلا تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ نہیں کیا ہوا،
ہم اپنے کمرے میں گئے اور دروازہ اندر سے بند کر دیا، دروازہ اندر سے بند کر دیا، اور 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ کچھ اندر کیا معلوم کیا کیا۔ اس کے بعد دروازہ کھول کے جب باہر آئے تو اپنی بیوی سے اور بیٹے یوسف سے اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آج کے بعد اس 4 دیواری میں قیامت تک فاقہ نہیں آئے گا۔ میں نے اپنے رب کو منوا لیا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ ہستیاں جو مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں فاقے شروع ہو گئے نا نظام الدین میں، دلی والوں کو پتا چلا تو دلی والے دوڑے ہوئے آئے اور آ کر کہا حضرت یہ ہماری ساری پراپرٹی کے کاغذات ہم آپ کو دیتے ہیں، اس کو بیچ کر اس کا پیسہ مرکز کے اوپر لگا دو۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ پیپر تم پکڑو، ان پیپر کی مجھے ضرورت نہیں، قسم خدا کی میں ابھی دعا کر دوں اللہ یہ بنگلے والی مسجد کو سونے چاندی کا بنا دے۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ تم کیا سمجھتے ہو میرے اللہ کو؟ کیا میرا اللہ ان ٹکڑوں کا محتاج ہے؟ یہ استغنا تھا، یہ استغنا تھا۔ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں اعتکاف میں تھا اور باہر لڑنے کی آواز آئی زور زور سے، میں گھبرایا کہ کیا ہوا نظام الدین میں باہر آیا تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دلی والے کو غصہ کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا تو دیکھی تو پتا چلا کہ وہ دلی والا بہت بڑی رقم لے کر آیا تھا مولانا یوسف کے پاس اور آ کر مولانا یوسف صاحب کو کہہ رہا تھا کہ میرا ہدیہ لے لے، اور وہ مولانا الیاس کا بہت قریبی ساتھی تھا۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ اتنا غصہ اس پر کہ پورا مرکز جمع کر دیا کہ تیری ہمت کیسے ہوئی یہ پیسہ یہاں لانے کی۔ مولانا زکریا صاحب نے پھر مولانا یوسف کو کہا جی یہ تمہارے ابا کے ساتھیوں میں ہیں اور تمہارے ابا کے زمانے سے آتے ہیں، جب ابا کا نام سنا تو تھوڑے ٹھنڈے کر گئے۔ مولانا زکریا صاحب تو بڑے تھے، یوسف صاحب کے سسرے ہوتے ہیں، یوسف کو پکڑ کے اندر لے گئے اور وہ جو ساتھی تھے ان سے معافی مانگا، وہ ان کا مزاج تھوڑا گرم ہے، ایک غصہ ہو گئے، معاف کرنا۔ تو وہ جو مالدار آیا تھا اس نے کہا کہ نہیں تمہارے معافی مانگنے سے میرا اتنا اثر نہیں ہوا جتنا اس آدمی کا استغنا دیکھ کر اثر ہوا۔ کتنا بے پرواہ آدمی اور کتنا اپنے آپ کو مال سے دور رکھنے والا آدمی، تو وہ مال بھی واپس لے گیا اور کہتے موت تک اس آدمی نے تبلیغ میں جان لگائی۔ مولانا الیاس صاحب کی بات کر رہا تھا، مولانا الیاس صاحب نے دعا کی پتا نہیں آئے گا، پھر اللہ نے مولانا الیاس صاحب کو بلا لیا تو مولانا یوسف صاحب امیر بنے۔ تو ہم جو کہتے ہیں نا اختلاف تو اس زمانے میں بھی ہوا۔ جب مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد مولانا یوسف کو امیر بنایا تو مولانا یوسف صاحب تبلیغ میں نہیں لگے تھے، وہ تو اوپر بیٹھ کر کتاب لکھ رہے تھے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بار بار اپنے میواتی ساتھیوں کہتے تھے جاؤ یوسف کو کہو تبلیغ میں حصہ لے، مگر وہ پورا دن اوپر کمرے میں بند رہتے تھے۔ لیکن کس کو معلوم تھا کہ اوپر جو کام ہو رہا تھا وہ تبلیغ کا ہی ہو رہا تھا۔ تو کیا کام ہو رہا تھا اوپر؟ حیات الصحابہ لکھی جا رہی، حیات الصحابہ لکھی جا رہی۔ لیکن جب مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے مشورہ کر کے مولانا یوسف صاحب کو امیر بنا دیا تو اس وقت اختلاف کرنے والے مولانا احتشام الحسن کاندلوی جن کی کتاب تفتی کا واحد علاج، اگر یقین نہ آئے تو فتاوی محمودیہ پڑھ لینا۔ مولانا احتشام صاحب نے مفتی محمود الحسن صاحب کو مولانا یوسف کی شکایتوں بھرا خط لکھا تھا کہ ابھی ایک 28 سال کا آدمی امیر بن گیا اور پھر تبلیغ میں اس کے 4 مہینے نہیں لگے، یہ ریپیٹیشن
टाइम भी सवाल हुए थे, समझ आई बात? मुझे बताओ मौलवी इलियास के 4 महीने कौन से सूबे में लगे? हाँ, बता सकता कोई? अरे जिस आदमी की जिंदगी लगी है उसका तुम 4 महीने का पूछो? हाँ, अजीब बात है। तो मौलाना एहतेशाम साहब मरकज छोड़ के चले गए। मौलाना इनाम साहब के बारे में मिलता है, मौलाना इनाम साहब खुद 1.5 साल के लिए मरकज छोड़ के चले गए। लेकिन ये मुखलिफीन थे, इनको इख्तिलाफ था, मुखालिफत नहीं थी। फर्क समझना, एक होता है इख्तिलाफ और एक होती है मुखालिफत। और मुखालिफत जो करता है वो महरूम होता है, मुखालिफत जो करता है वो महरूम होता है। शैतान ने आदम की मुखालिफत की थी अलैहिस्सलाम, इसलिए तौबा की तौफीक नहीं हुई उसको। इख्तिलाफ नहीं था उसको मुखालिफत थी कि मैं 6 लाख बरस अल्लाह की इबादत की, मैं इतना बड़ा अभी, और मुझे छोड़ के अल्लाह यूं कहे इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, कि जमीन का खलीफा मैं इंसानों को बनाऊं। ये है कौन मेरे सामने का बच्चा अभी पैदा हुआ, अभी पुतला बना। मैं 6 लाख बरस से आसमान में हूं, मैं आग से बना या मट्टी से बना, जैसे भी लोग कहते हैं ना हमारी गोद में खेला है, तो गोद में खेला हुआ बड़ा नहीं हो सकता। नहीं, सोचने की बात है ना, अरे सोचने की बात है। एक मदरसे के मोहतमिम साहब ने मुझे बुलाया, सुनना, जब इख्तिलाफ शुरू हुआ, मुझे कहा हाफिज साहब एक बात बताओ। मतलब बोले क्या मसला है? उन्होंने एकदम अनजान बन के पूछा, जानते तो सब है लेकिन वो मुझे देखना चाहते कि क्या जवाब देता है, कि क्या मसला ये। मैंने कहा कुछ भी नहीं, तो क्या बात करते हैं, इतना मसला पूरी दुनिया में चल रहा है, तुमको तो कुछ नहीं। मैं कहा हजरत एक बात बोलूं? बोले हाँ। मैं कहा मसला सिर्फ ये है कि कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह का जब देवबंद में इंतकाल हुआ तो उनके बेटे को दारुल उलूम देवबंद में एहतमाम के लिए बुलाया, तो वो मदरसा चलाते थे हैदराबाद में, मौलाना कासिम नानोती के लड़के। तो उन्होंने कहा कि चूंकि मैं मेरा मदरसा चला रहा है, ये मदरसा छोड़ नहीं सकता, अलबत्ता मेरा लड़का अभी फारिग हुआ है, 2 साल हुए हैं, नाम तैयब है, अगर तुम कहो तो मैं मौलवी तैयब को भेजूं। अब जो देवबंद में थे उन्होंने आपस में मशवरा किया कि चलो कारी मौलाना कासिम नानोती का बेटा नहीं तो पोता सही है, तो निस्बत उसी की, का ठीक है भेजो। अब जब वो कारी तैयब साहब हैदराबाद से निकलकर देवबंद पहुंचे तो इनकी उम्र कितनी थी मालूम है? 25 साल। कितनी थी? 55 साल वो मोहतमिम रहे। कितने साल? जब देवबंद से 1982 की 12 जनवरी की रात को इनको घसीट कर निकाला गया, उस वक्त इनकी उम्र 80 साल की थी, तो 25 साल मिलता है। 25 साल की उम्र में मैंने मौलाना को कहा कि कारी तैयब साहब मोहतमिम बन गए देवबंद के, तो देवबंद के जो अकादरी जो बड़े बड़े असातिज़ा थे, उसमें 2 का नाम तो मैं अभी नाम बता दूं आपको, अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना शब्बीर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह। ये दोनों देवबंद छोड़कर डाबेल गुजरात के मदरसे में पढ़ाने आ गए। क्यों? तो ये बच्चा मोहतमिम बन गया, अब हम यहां नहीं रह सकते। मैंने कहा वो 25 साल का मोहतमिम बने या 28 साल के अमीर बने, फर्क इतना है। लेकिन सामने वाली पार्टी में फर्क इतना है कि अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह और शब्बीर उस्मानी दारुल उलूम देवबंद छोड़कर दाबिल जामिया में आकर मुदर्रिस बन गए। उन्होंने देवबंद के सामने मदरसा खड़ा, ये शराफत थी उनकी। जब उनकी शराफत थी तो इनका क्या था वो आप सोच लो।
ایسے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد، سنو میری بات دھیان سے، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب امیر بنے تو مولانا انعام صاحب کی پوری دنیا سنے گی بات، اور مولانا احتشام الحسن صاحب کندل یہ دونوں چھوڑ کے چلے گئے، لیکن مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھا بجھا کر 1.5 سال کے اندر ان دونوں کو واپس لے کر آ گئے۔ میں نے پہلے ہی کہا انہوں نے اختلاف کیا تھا اس لیے واپسی آسان تھی، مخالف لوگوں کی واپسی مشکل ہوتی۔ پھر زمانہ چلا مولانا یوسف صاحب کا، لیکن دشمنیاں پیدا ہو گئی مولانا یوسف صاحب سے، آ تو گئے لیکن دل میں بیچ پڑ گیا۔ اور پھر 1965 2 اپریل بلال پارک مسجد لاہور حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فجر کے بعد کا بیان کیا، اور بیان سے پہلے یا بیان کے بعد ایک ناشتہ ہوا تھا، اور وہ ناشتے میں کیا تھا اللہ جانے، ورنہ 48 سال کی عمر میں آدمی اتنا جلدی نہیں جاتا جو پوری دنیا میں سفر کر رہا ہو۔ شکوک شبہات ہے، کیونکہ جیسے مولانا یوسف صاحب کا انتقال ہوا فوراً پڑوس والوں نے دفن کی تیاری کر لی، قبر کھود دی کہ ان کو یہیں دفن کر دو، یہ باہر بات نہیں جانی چاہیے۔ وہ تو اللہ جزائے خیر دے مولانا زکریا صاحب کو، انہوں نے ضد کر کے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی لاش کو انڈیا بلایا کہ نہیں یہ تو نظام الدین دفن ہوں گے، ورنہ کیا چکر تھا وہ اللہ جانے، لیکن بیج وہی پڑ گیا تھا۔ پھر مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا انعام صاحب کو امیر بنا دیا۔ مولانا انعام صاحب، بعضوں نے کہا کہ مولانا انعام صاحب کو امیر نہیں بنایا تھا، امین بنایا تھا، اور یوں کہا تھا کہ مولوی ہارون چھوٹے ہیں، یہ جب بڑے ہو جائیں تو امانت ان کے حوالے کر دینا۔ لیکن تقدیر کی بات ہے کہ مولوی ہارون صاحب بڑے ہی نہیں ہوئے یا بڑے ہونے نہیں دیا گیا، دونوں باتیں۔ میں بہت باریکی بات کر رہا، اور میرے پاس سب پروف ہے، کیونکہ جس دن مولوی ہارون صاحب کا انتقال ہوا مولانا یوسف صاحب کے لڑکے کا 1972 میں، تو اس وقت کا ایک واقعہ مفتی یوسف موطالہ صاحب جن کا بھی انتقال ہوا انگلینڈ میں، ان کی آڈیو یوٹیوب پہ موجود ہے۔ انہوں نے کہا مولانا یوسف موطالہ نے کہ میں 1972 میں مولانا زکریا صاحب کی خدمت میں تھا، اور مولانا زکریا صاحب کے خطوط پڑھا کرتا تھا، اور مولانا زکریا صاحب مجھ سے خطوط کے جوابات لکھوایا کرتے تھے۔ جب مولوی ہارون صاحب کا انتقال ہو گیا تو مولوی سعد صاحب کی والدہ نے، مولوی اظہار صاحب کی لڑکی نے مولانا زکریا صاحب کو خط لکھا۔ مولوی یوسف موطالہ خود کہہ رہے وہ خط پڑھنے والا میں ہوں، میں نے اس خط کو پڑھا ہے، اور اس خط میں لکھا تھا حضرت ایک بات آپ سے کہنی ہے، آپ تو بہت بڑے اللہ والے ہیں، آپ جانتے ہوں گے کہ میرے شوہر کو کس نے زہر دیا، آپ مجھے اس کا نام بتائیں تاکہ جب تک میں دنیا میں زندہ رہوں اس کو بدلہ دیتی رہوں۔ یہ مولوی صاحب کی والدہ کا خط تھا۔ مولوی یوسف موطالہ کہتے ہیں مولوی زکریا نے مجھے بلایا اور مجھ سے کہا اس کا جواب لکھو، اور جواب میں مولوی زکریا صاحب نے ایک خط لکھا، میری بچی میں جانتا ہوں تیرے شوہر کو کس نے زہر دیا، لیکن میں اس کا نام نہیں بتاؤں گا، اور میں تجھ سے بھی کہوں گا اللہ سے دعا کر اللہ تیرے شوہر کی مغفرت کرے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور اس کا بہترین بدلہ تجھے تیری اولاد کی شکل میں دے۔ مولانا زکریا صاحب کے خط تھے۔ لیکن جب مولانا انعام صاحب امیر بنے بیچ میں بات رہ گئی، تب بھی اختلاف ہوا۔ اس وقت اختلاف کرنے والے کون تھے پتہ ہے؟ مولانا رحمت اللہ میرٹھی، جو مولوی یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ جب سفر میں ہوتے تھے تو فجر کا بیان نظام الدین کا مولوی رحمت اللہ میرٹھی کرتے تھے،
یہ آدمی وہ تھا جس کے بیانات پر لوگ دھاڑے مارتے تھے. اب ان کو یہ تھا کہ میں یوسف کی جگہ پر بیان تو نہیں کرتا ہوں, ان کے بعد یہ کرسی تو میری ہے. نہیں سمجھا؟ اب پہلے سے کرسی کا شوق ہو تو ابھی رستے میں ہم قصہ سن رہے تھے. ایک آدمی کسی بزرگ کے پاس گیا, بیٹھ ہوا, ان کے ساتھ رہنے لگا, اور چند مہینوں کے بعد کہا حضرت کچھ تربیت نہیں ہو رہی. کیا کہا؟ حضرت کچھ تربیت نہیں ہو رہی, کچھ فائدہ نہیں ہو رہا آپ کے پاس رہنے کا. کیوں؟ کیا نیت لے کر آئے تھے؟ کہ میں تو آپ کے پاس آپ جیسا بننے آیا تھا. پہلے دن سے کرسی کا شوق ہے تو کیا ملے گا؟ پہلے دن سے پیر بننے کی تمنا ہے. نہیں سمجھا؟ تو کیا ملے گا؟ وہ پہلا مجاہدہ کرو کہ نہیں. اللہ مثال دی, مفتی سمیر صاحب نے مثال دی. ایک بچہ پہلے اسٹوڈنٹ ہوتا ہے نا, اس کے بعد ٹیچر بنتا ہے, اس کے بعد ایگزامینر بنتا ہے. ارے ایسے ہوتا ہے؟ بولے یہاں تو پہلے دن سے ایگزامینر بن جاتے ہیں. امیر صاحب کو 10 نمبر, فلاں کو 5 نمبر, فلاں کو 2 نمبر. پہلے دن سے فیصلہ کرتا, اس نے کچھ لینے کا نہیں, اس نے کچھ لینے کا نہیں, اس نے کچھ لینے کا نہیں. حضرت صاحب فرماتے ہیں جو اپنے ساتھیوں کے بارے میں یوں کہہ گئے کہ اس کا میرے یہاں کوئی مقام نہیں, قسم خدا کی اس کا خود اللہ کے یہاں کوئی مقام نہیں. یوں کہہ گئے اپنے ساتھیوں کے بارے میں کہ اس کو میں نہیں مانتا, تو کہتے اس کو اللہ نہیں مانتا. سیدھی بات ہے. ہاں, تو پہلے دن سے دیکھنا یہ تھا کہ ماں یوسف کے بعد میں امیر بنوں, اور جب امارت نہیں ملی تو چھوڑ کے چلے گئے. مفتی مولانا عبداللہ جہانگیر صاحب, مولانا سلیمان جہانگیر صاحب کے لڑکے نے مجھے بتایا, حافظ صاحب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نظام الدین کے سامنے سے گزرتے تھے, سیڑھیوں پہ تھوک کے جاتے تھے. یہ بھی چھوڑ کے گئے, اور ان کے ساتھ 40 آدمی نکلے. لیکن قسم خدا کی کھا کے کہتا ہوں, پوری تبلیغ کی 100 سال کی تاریخ میں چھوڑنے والے تو بہت ملیں گے, لیکن چھوڑنے کے بعد مورچہ کھڑا کرنے والے ان کے سوا کوئی نہیں. یہ بات ہے. اس لیے یاد رکھو میرے دوستو, کام نبیوں کا ہے اور کام صحابہ کی سیرت سے ہوتا ہے. جب یہ اختلاف کر کے باہر نکلے تو ان کو 2 باتیں پیش کی گئی تھی. میں آپ کو بات بتاؤں اندر کی. 2 باتیں پیش کی گئی, اور دونوں باتیں سیرت سے تھی. جیسے ابھی ہمارے دستگیر بھائی نے بتایا کہ حضرت نے ایک واقعہ یہ سنایا کہ دیکھو حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی دنیا سے جانے کے بعد انصار کے امیر بننا چاہتے تھے, اور سارے انصاروں کو جمع بھی کر لیا تھا کہ میرے ہاتھ پہ بیعت کر لو. لیکن حضرت عمر نے کہا کہ نہیں, امیر تو ایک ہی ہوگا اور وہ ابو بکر ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ مہاجرین کا امیر ابو بکر ہو, انصار کا امیر سعد بن عبادہ ہو. یہ نہیں ہو سکتا. یوں کہہ کر سارے انصاروں کو سمجھا کر ابو بکر نے ہاتھ پہ بیعت کروائی. لیکن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں کہا کہ میں بیعت نہیں کروں گا. حضرت وہ کہنے کا کوئی بات نہیں, آپ بیعت مت کرو, لیکن رہو ہمارے ساتھ, رہو ہمارے ساتھ. سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2.5 سال تک بیعت نہیں کی. سنو, 2.5 سال تک. لیکن حضرت فرماتے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی مشورہ نہیں چھوڑا, مسجد نبوی کی نماز نہیں چھوڑی, اور مدینہ شہر نہیں چھوڑا. اب میں آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں, تو کیا سیرت کا واقعہ یہ نہیں جانتے؟ ارے جانتے کہ نہیں جانتے؟ اختلاف کیا ہے, لیکن حدود میں رہ کر حضرت نے فرمایا تمہیں مجھ سے اختلاف ہے, کوئی بات نہیں, مجھ سے اختلاف کرو, مگر یہاں سے مت جاؤ. ایک آدمی سیدھے سادے لباس میں شرٹ پہننے میں آیا میرے پاس, بیٹھ کے بات کرنے لگا. مجھے نہیں معلوم کہ یہ ایک مخصوص قوم کا ہے, وہ میں نہیں بتاتا, مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا.
اور میں نے اس کے سامنے ایک دم سے کہہ دیا, میں نے کہا اپنے والے تو بریلوی سے گئے گزرے نکلے. ایک دم مجھے دیکھنے لگا, کیا کہہ رہے آپ؟ میں کہا ہاں, اپنے والے تو بریلوی سے بھی گئے گزرے نکلے. کا کیا مطلب؟ میں نے کہا دیکھو نا, بریلوی والوں نے مکہ اور مدینے کے امام کو تو جھٹلایا مگر مکہ مدینہ جانا نہیں چھوڑا. سمجھ گئے؟ اختلاف امام سے ہے, ہم نماز نہیں پڑھیں گے لیکن مکہ مدینہ جانا. تو جب مرکز نظام الدین کے امام سے اختلاف ہے تو مرکز کیوں چھوڑو؟ ایک صاحب کہہ رہے تھے ہم تو اکابرین ثلاثہ کے ماننے والے ہیں. میں نے کہا اکابرین ثلاثہ کی قبر پر فاتحہ پڑھنے سے بھی محروم ہیں کہ قبر بھی اندر ہے, قبر بھی کہاں ہے؟ ارے اکابرین ثلاثہ کی قبر کہاں ہے؟ اکابرین ثلاثہ کے ماننے والے قبر پہ فاتحہ پڑھنے سے محروم ہے. بولو دنیا کیا تماشا دیکھ رہی؟ تھوڑی سی عقل ہو تو آدمی کھول لے. سمجھنے کی بات ہے دوست. تو ایک بات تو سعد بن عبادہ کی سنائی, اور دوسری بات حضرت نے فرمائی کہ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان غنی سے اختلاف تھا, اور بہت لڑائی ہوتی تھی مشوروں میں, جھگڑوں پر جھگڑے, کیونکہ ابوذر غفاری شدت پسند آدمی, یہ ذرا بھی چلنے نہیں دیتے تھے. نہیں سمجھے؟ کسی نے ان کو کہا کسی کے پاس 20 دینار ہو تو کتنی زکات دینے کا؟ حضرت ابوذر نے کہا 20.5 دینار. 20.5 دینار ہی 20 ہے, کیونکہ 20 کیوں جمع کیا؟ آدھا دینار اوپر دینے کا جمع کیوں کیا؟ اس کی سزا بولو. اب ایسا مزاج کا آدمی, اور حضرت عثمان غنی کے زمانے میں مال آ رہا ہے تو مسجد کی نوعیت بدل گئی, مسجد کے اندر نقش و نگار ہو گئے. تو ابوذر غفاری کو اختلاف ہوا, ابوذر غفاری کو اختلاف ہوا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے صحابہ سے مشورہ کیا کہ اس کا کوئی حل نکالو, یہ روز کے جھگڑے, ارے حل تو نکالنا چاہیے نا. تو حل یہ نکالا کہ ابوذر غفاری کو بٹھا کر کہا کہ دیکھو ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آپ جو ہے مدینے سے باہر ایک جگہ ہے ربضہ, ہم مشورے سے وہ جگہ آپ کے لیے طے کر دیتے ہیں, آپ وہاں جاتے رہو اور اپنی زندگی کے آخری دن وہاں گزار لو. تو ابوذر جو کوئی مخلص تھے نا اور اختلاف کا مخالفت نہیں دی, تو اپنے امیر کی اطاعت کی اور جا کر ربضہ رہنے لگے. آپ لوگ کئی واقعات ربضہ کی پڑھے ہوں گے. وہ واقعہ پڑھا ہوگا کہ غلام رکھا انہوں نے اور پھر وہ اونٹ دوسرا لے کر آیا, ہے نا؟ ارے پڑھا کہ نہیں فضائل اعمال میں؟ اور وہ واقعہ نہیں پڑھا ہوگا کہ جب انتقال کا وقت قریب آیا تو اپنی بیوی کو کا کھانا پکاؤ, تو کہا کس کے لیے؟ کہ ایک جماعت آئے گی جو مجھے دفن کرے گی. تو وہ جنگل میں رہتے تھے, اختلاف تھا ان کو. تو حضرت نے فرمایا کہ اگر تمہیں اختلاف ہے تو تم ہمارے پاس آؤ, ہم مشورے سے کوئی جگہ آپ کے لیے طے کر دیں, آپ آ رہے ہیں. وہ بولے سیرت کا فیصلہ تھا نا. اب اتنی بڑی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. اب لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تم کو زیادہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان کو. میرے ایک بات بول, سیدھی سیدھی بات بول. ایک عالم شیخ الحدیث وہ کعبۃ اللہ کی طرف بیٹھ کے پیشاب کریں اور میرے جیسا جاہل اس کو گئے حضرت قبلہ ہے, تو تیرے جیسا کوئی جاہل وہاں کھڑا ہو کہ شیخ کو زیادہ سمجھ پڑتی کہ شیخ الحدیث کو, یہ بات تو ہم کو بھی سمجھ پڑے. اتنی ہم کو بھی رکھا ہے نا بھائی. ہم یہ نہیں کہہ رہے اختلاف غلط ہے, ہم کہہ رہے ہیں اختلاف کے بعد جو طریقہ ہے وہ غلط ہے. یہ طریقہ نہیں ہوتا اختلاف کا, ورنہ صحابہ میں اختلاف اس سے بڑے ملیں گے. ہاں, امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کی نماز میں 4 رکعت میں سننا کان کھول کے, فضائل اعمال میں لکھا ہے, میں نہیں بولتا, 4 رکعت میں 200 مسئلے اختلاف والے ملیں گے تمہارے کو. تم تو خالی رفع دین جانتے ہو, آمین مل جائے جانتے ہو, 200 مسئلے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی پڑے گی, اور امام شافعی کہتے ہیں فاتحہ پڑھنا حرام ہے, نہیں پڑھ سکتے آپ. معاف کرنا, امام حنیفہ کہتے ہیں نہیں پڑھ سکتے, امام شافعی کہتے ہیں پڑھنا پڑے گی.
امام شافعی کیا کہتے ہیں؟ پڑھنا ہی پڑے گی. اسی لیے کسی شافعی مسجد میں تم نماز پڑھو گے نا تو ولدین آمین کے بعد تھوڑی دیر رکتے ہیں اور پھر سورت پڑھتے ہیں. کیوں؟ اتنی دیر میں مصلی صرف فاتحہ پڑھتے ہیں. ہاں، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وضو کو توڑنے والی چیزیں 8 ہیں. وضو کو توڑنے والی چیزیں 8 ہیں. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بیوی کو ہاتھ لگاتے ہوئے وضو ٹوٹ جائے گا. ہاں، قرآن سے ثابت کیا انہوں نے اولا مستم النساء، اولا مستم النساء، اسے ثابت کیا انہوں نے. کہ ایسا اختلاف تم کو ائمہ میں ملے گا، لیکن آج تک تم نے کبھی اماموں کو لڑکے دیکھا؟ ارے بولو، کبھی مسجد سے نکال کے دیکھا؟ یہ سنت صرف انہوں نے زندہ کری. ہاں، کوئی اختلاف نہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر گئے اور وہاں جا کر نماز پڑھی اور نماز میں رفع دین نہیں کیا. مریدوں نے کہا حضرت آپ تو رفع دین کے قائل ہیں. اور ابھی جو شیخ یونس جون پوری جو مظاہر العلوم کے شیخ الحدیث ہے نا، ان کا جملہ میں نے اپنے کانوں سے آڈیو میں سنا. اتنا بڑا محدث آدمی کہہ رہا تھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رفع یدین کرنے کے جواز کے جو دلائل ہے وہ امام ابو حنیفہ کے نہ کرنے کے دلائل سے مضبوط ہے، مگر میں حنفی اس لیے میں نہیں کروں گا. باقی دلائل ان کے مضبوط ہے. ایسا مضبوط آدمی جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پہ پہنچا تو رفع دین نہیں کیا. مریدوں نے پوچھا کہ آپ نے رفع دین نہیں کیا؟ تو امام شافعی نے قبر والے کی طرف اشارہ کر کے کہا میں نے اس کے اکرام میں رفع دین چھوڑ دیا. ہاں، اختلاف کی جگہ پر دوستو حدود اختلاف کتاب ہے وہاں زکریا صاحب کی پڑھو. حدود اختلاف ملتی بھی نہیں اب مارکیٹ میں، غائب ہو گئی جب سے اختلاف ہوا. بہت دوں گا نہیں ملتی ہو. پڑھو اختلاف کی حدیں کیا ہوتی ہے. میں ایک مرتبہ مشورے میں بیٹھا تھا تو ایک اللہ والے یوں کہہ رہے تھے دیکھو اختلاف میں پڑھ کر اللہ کے سامنے مجرم بن کر حاضر مت ہو بلکہ مظلوم بن کر حاضر ہو. کوئی زبان سے ایسے جملے مت نکالو کہ تم مجرم بن جاؤ. ہاں، اس لیے ہم کہتے ہیں اختلاف کرو لیکن حدود میں رہ کر کرو. کل کو واپس آنا پڑے تو دروازے کھلے رہے. اتنے آگے مت بڑھ جاؤ کہ ریورس بند ہو جاؤ. اور ہے میری بات، اتنے آگے چلے گئے کہ اب واپسی کے راستے نظر نہیں آ رہے. ہاں، واپسی کے راستے نظر نہیں آ رہے. ابھی میرے پاس ایک آڈیو آئی، کسی نے وہاں اللہ صاحب سے کہا آپ نظام الدین واپس چلے جاؤ تو کہہ رہے واپس چلے جاؤ واپس چلے جاؤ. سر پھلوانے جا رہے، جان کا خطرہ ہے ہمارا. تو حضرت وہاں صاحب نے کہا کہ وہاں یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو 1947 میں یوں ہی کہا تھا کہ جب دیش بتا تھا کہا آپ پاکستان چلے جاؤ، نظام الدین میں آپ کی جان کو خطرہ ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ جان سے زیادہ مرکز بچانا فرض ہے. کیا بچانا فرض ہے؟ اور اب کیا کہہ رہے لوگ؟ جان بچانا فرض ہے. تو پوچھو جان بچانا فرض ہے مرکز بچانا فرض ہے؟ اس کے لیے میرے جسے میں ساری باتیں اس لیے نہیں کر رہا بلکہ میں تو آپ لوگوں کو صرف اطمینان دلانا چاہتا ہوں کہ اللہ کا روزانہ 2 رکعت پڑھ کر شکریہ ادا کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں بہت صحیح جگہ پر اور بہت صحیح امیر کی عمارت میں کام کرنے کے اللہ نے توفیق. سچی کہتا ہوں ایسا آدمی زندگی میں نے کبھی نہیں دیکھا بلکہ دنیا نے نہیں دیکھا. ہمارے ممبئی کے ذمہ دار کہہ رہے تھے میں 15 دن کینیڈا ساتھ میرا حضرت کے علاج کے لیے 15 دن 24 گھنٹے میں نے حضرت کے دیکھے. حضرت صرف نماز کے ٹائم پہ نماز ورنہ منتخب حیات الصحابہ اس کے علاوہ کوئی عمل ہی نہیں ان کے پاس. نہ کسی کی غیبت سنتے ہیں نہ کسی کی غیبت کرتے ہیں. سچی کہتا ہوں نہ کسی کی غیبت کرو نہ کسی کی غیبت سنو. اس
اس کے لیے اللہ کے واسطے دوستو اس کام کی قدر کرو، اپنے امیر کی قدر کرو، اپنے مرکز کی قدر کرو، جتنا کہا جا رہا اتنا کرو، جیسا کہا جا رہا ویسا کرو، یہ سیرت سے ملے گا آپ کو۔ حضرت حذیفہ صاحب کو کہا جاؤ کافروں کے اندر جاسوسی کر کے آؤ، وہ گئے اور دیکھا ابو سفیان کاپ رہا ہے، نکالا تیر اور بٹھایا، اچانک آواز آئی یا دل میں خیال آیا کہ اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ حرکت مت کرنا، واپس رکھ دیا۔ لوگوں کو شک ہو گیا کہ ہمارے اندر کوئی جاسوس ہے، سب اپنا اپنا ہاتھ پکڑ لو، انہوں نے واجہ کا ہاتھ پکڑ لے، تو کون؟ ارے وہ میرے نے بھی جان رہا، ان کو کوئی پوچھے اس سے میرے دوسرے کو پوچھے۔ ابھی واپس آئے تو راستے میں فرشتے ملے، کہا تمہارے سردار کو کہنا دشمنوں کا انتظام ہو گیا۔ علماء لکھتے ہیں کہ یہ کام کا اصول ہے، جتنا کہے اتنا کرو، جیسا کہے۔ ارے وہاں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خادم تھے مولانا احمد لاٹ صاحب، ایک مرتبہ مولانا احمد لاٹ صاحب کو یوں کہا جاؤ اوپر دیکھ کر آؤ مولانا عمر صاحب کیا کر رہے ہیں۔ پھر مولانا احمد لاٹ صاحب نے قصہ سنایا، مولانا احمد لاٹ صاحب اوپر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازہ کھلا تھا، مولانا عمر صاحب نے کہا اندر آ جاؤ، کون؟ مولانا کہتے میں دروازہ کھل کے اندر گیا تو میں نے دیکھا مولانا عمر صاحب قرآن پڑھ رہے۔ اب میں نے وہاں کھڑے کھڑے سوچا کہ حضرت نے دیکھنے بھیجا ہے، کچھ کام تو ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ میں نے ایک دم سے مولانا عمر صاحب سے کہا حضرت بلا رہے ہیں، حضرت جی بلا رہے ہیں۔ مولانا عمر صاحب نے اپنا قرآن بند کیا اور مولانا اللہ صاحب کا ہاتھ پکڑ کے نیچے آ گئے اور نیچے کمرے میں گئے۔ جب کمرے میں گئے اور میں امام صاحب سے کہا حضرت فرمائیے کچھ کام تھا آپ نے بلایا؟ تو میں نے تو نہیں بلایا۔ آپ نے نہیں بلایا؟ ہاں میں نے تو نہیں بلایا۔ کون آیا تھا آپ کے پاس؟ تو کہا وہ احمد لاٹ تھے، وہ کہہ رہے آپ نے بلایا؟ اچھا احمد لاٹ بلایا آپ کو، ایک کام کرو آپ جاؤ احمد لاٹ کا اندر بھیجو۔ جب وہ ایک دم کم عمر تھی مولانا کی، 1965 کی بات، فارغ ہو کر آئے تھے 1962 میں۔ امام اللہ صاحب کو اندر بلایا اور حضرت صاحب نے سامنے بٹھا کر کہا مولوی صاحب تبلیغ کا اصول یاد رکھو، جتنا کہے اتنا کرو، جیسا کہے ویسا کرو۔ تم کو کہا دیکھ کر آؤ تو دیکھ کے آنے کہا، بلانے کس نے بولا؟ بلانا ہوتا پھر میں دیکھتا۔ اپنے دماغ کے گھوڑے مت دوڑاؤ۔ سنو اس وقت نظام الدین سے جو بات کہی جا رہی وہ کرو تو تمہاری ترقی ہے، اس سے ہٹ کر ترقی ہو ہی نہیں سکتی، اس سے ہٹ کر ترقی ہو ہی نہیں سکتی۔ ہاں، لوگ تم کو گمراہ کریں گے، یہ نہج نہیں ہے وہ نہج نہیں ہے۔ میاں جی معراج صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ان کو سناؤ، جو تم کو کہے نا نہج نہیں ہے، اس کو میاں جی معراج صاحب کا جملہ سناؤ۔ میاں جی معراج صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بنگلے والی مسجد کے ممبر سے جس زمانے میں جو بات کہی جائے وہ اس زمانے کا نہج ہوگا۔ بات ختم ہو گئی؟ کیا کہا؟ بنگلے والی مسجد کی مرکز سے جس زمانے میں جو اصول بتایا جاوے وہ اس زمانے کا نہج ہوگا۔ اس زمانے کا نہج یہ ہے، نہیں سمجھا کہ مسجد کی آبادی اور ایک دن فضائل اور ایک دن منتخب کی تعلیم، گھروں کے اندر قرآن کے حلقے، اس میں ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سب عہد کرو انشاءاللہ کریں گے، کریں گے سب، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہاں ایک صاحب نے مجھے کہہ رہے تھے وہ ایک ہی کتاب تھی اچھی خاصی، یہ دوسری کتاب شروع کر دی، کتنا انتشار ہے نا دنیا میں۔ میں کہا ٹھیک ہے، آپ کو کس نے کہا ایک تھی؟ ایک ہی تو تھی۔ میں نے کہا ایک پوری تھی۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں 5 کتاب تھی۔ ہاں 5 تھی؟ میں کہا ہاں 5 تھی۔ کون سی؟ میں کہا سن، ایک ہدایت صحابہ تھی، ایک فضائل نماز تھی، ایک فضائل تبلیغ تھی، ایک فضائل ذکر تھا اور ایک فضائل قرآن۔ کتنی کتاب ہوئی؟ 5 تھی نا۔ اس کے بعد فضائل صدقات کب لکھی گئی؟ میں دلیل دوں، فضائل صدقات کا آخری صفحہ جہاں فضائل صدقات ختم ہوتی ہے نا، اس پہ لکھا ہے الحمدللہ یہ کتاب سن 1949 میں پوری ہوئی۔
1949 में फजाइल सदकात और फजाइल हज लिखी गई। और मौलाना इलियास साहब का इंतकाल तो 44 में हो गया था, 44 में हो गया था। किताब कब लिखी? 5 साल के। तो फजाइल सदकात को तालीम में किसने शामिल किया? मौलाना यूसुफ साहब ने शामिल किया। तो 5 से 2 हो गई, कितनी हो गई? फिर मैंने कहा मौलाना इनाम साहब का जमाना आया तो मौलाना इनाम साहब ने पस्ती का वाहिद इलाज एक नाम की किताब मौलाना एहतशाम साहब की उसको जोड़ दी, कितनी हो गई? अब मौलाना इलियास के जमाने में 5, मौलाना यूसुफ साहब के जमाने में 7, मौलाना इनाम साहब के जमाने में 8, हर जमाने में एक बड़ी ना। तो अभी बड़ी तो तुम्हारे पेट में नहीं दुखा बोलो इसको देना ना, मैं साथ में बाइंडिंग कर देता। मुंतखब भी फजाइल आमद कितनी मोटी होती, एक पढ़ो ना, 2 बार को तो तुम 7 किताब साथ में बाइंडिंग करो। तो दुनिया को एक किताब एक काम का बेवकूफ है। मैंने मेरी आंखों से 1995 में और 94 में जब मेरा शुरू का वक्त था, हमारे वालिद साहब के पास तबलीगी निसाब करके किताब देखी। फजाइल अमाल के अलग रिसाले होते थे, फजाइल जिक्र के अलग होते थे कि नहीं? उस जमाने में 2-2 रुपए के मिलते थे, 2 रुपए का 2 रुपए का। ये तो जबरदस्ती की बात है। दीगर मशवरे के मुझे ये बताओ मशवरे का उसूल क्या? मशवरे का उसूल क्या? ये मशवरे का उसूल ये है कि आप मशवरे में बैठ के राय दे दो, और राय देने के बाद अमीर अगर तुम्हारी राय के खिलाफ फैसला कर दे तो तुम्हारे मानना कि नहीं मानना? कि नहीं मानना? अच्छा, अमीर किल्लत राय दूसरे की राय का पाबंद है क्या? बल्कि मेरे को तो ये उसूल सिखाया गया बचपन में कि तुम्हारी राय पर फैसला हो जाए तो डरो, और तुम्हारी राय पर फैसला ना हो तो खुश हो जाओ। अरे सही है कि नहीं? अब मशवरे में बैठे हैं, 4 आदमी ने कहा किताब नहीं चलनी चाहिए और 5 ने कहा चलनी चाहिए। अब अमीर ने फैसला कर दिया कि चलेगी। अब 4 कह रहे नहीं, हमने तो ना बोला था, कल तो चलाए। अभी बाहर निकल के कहे नहीं मशवरे से नहीं है, तो मशवरे से नहीं है वो। फिर इनको पूछो, कुरान के हाथ रख के कसम खा के कहे कि काबतुल्लाह के अंदर जब तुम बैठे थे और मुंतखब की जब बात आई थी और बाकायदा ज़ोहर के मशवरे में तय हुआ था कि मुंतखब पढ़ी जाएगी, और आज मुंतखब की बिस्मिल्लाह असर की नमाज के बाद हाजी अब्दुल वहाब साहब करेंगे, ये तय हुआ था। ये इससे पहले की मेरी बात में है, लेकिन एक पूरी प्लानिंग के साथ असर के बाद हाजी साहब को काबतुल्लाह में नहीं आने दिया गया। वो नहीं आने देने वाले कौन थे? आप तहकीक करो। फिर हजरत निजामुद्दीन ने आकर हजरत ने मशवरा किया और फिर बात रखी कि भाई ये चीज हुई है और इसको क्या करना। सारे निजामुद्दीन का काबिल ने कहा होनी चाहिए इन चंद के अलावा, और कुछ मशहूर से तो तब जाकर हजरत ने खुले आम जो सबसे पहला ऐलान किया 2006 के मालीगांव का इज्तिमा, आपको याद हो, उसमें स्टेज के ऊपर से हजरत ने कहा था कि मुंतखब उमूमी तालीम में पढ़ी जाएगी, और उसके बाद 2006 से लेकर 2012 या 13 तक हमारे गुजरात में मस्जिदों में पढ़ी गई है। तो बाद में एकदम से एतराज आ गया कि भाई इसमें फायदे नहीं है, उम्मत गुमराह हो रही। मैंने कहा कितने गुमराह हो गए, लिस्ट भेजो मेरे पास, कौन गुमराह हुआ? आप मुझे बताओ, फजाइल अमाल पर एतराज और उसके जवाब किताब है कि नहीं? है कि नहीं बोले? लेकिन आज 20 साल 25 साल हो गए, 1995 से पकड़ो, आज कितने हुए? 22 और 5 27 साल में मुंतखब हदीस पर एतराज और उसके जवाब की किताब छपी गया। सारी मुस्तनद हदीसें, और मुस्तनद हदीस पर गैर मुस्तनद हदीस को तरजीह देना। उलमा से पूछो क्या है? आपके पास एक पक्की हदीस है और आपके पास कमजोर हदीस है, आप किसको लोगे? पक्की हदीस को लोगे। ये तो जाहिर भी कहेगा ना। अभी मैं राजस्थान में था, मैंने नहीं कहा, मैंने कहा भाई एतराज तो फजाइल अमाल पे हुआ है, इसमें कोई शक की बात थोड़ी है। इसके लिए सब चीजों से बाहर निकलो। ये तो हमारे साथियों का तकादा है, जिन्हें इतनी तफसील से बोल रहे आपके सामने।
ورنہ میری عادت نہیں، ورنہ میری سمجھ میں آئی بات؟ اس کے لیے اللہ کے بعد سارے اختلافات کو چھوڑو. ہمارے امیر حضرت وہاں ساتھ صاحب ہیں اور ہم شخصیت سے نہیں جڑے ہیں. سننا، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ امیر تھے، وہ ہمارے امیر تھے. مولانا انعام صاحب امیر تھے، وہ ہمارے امیر تھے. مولانا یوسف صاحب امیر تھے، وہ ہمارے امیر تھے. مولانا زبیر صاحب امیر تھے، وہ بھی ہمارے امیر تھے. اب مولانا سعد صاحب امیر ہے، وہ ہمارے امیر ہے، اور اس کے بعد جو امیر بنے گا وہ بھی ہمارا امیر ہوگا، مگر شرط ہے کہ نظام الدین سے جڑا ہو. جائے فاروق بھائی بنگلور بن جاوے امیر، ہم مان لیں گے، ہم کا نہ بول، ہم ماننے کو تیار ہے. لوگ کہتے ہیں ہمارے بڑے ہمارے بڑے. میں نے کہا ہمارے بڑے تو نظام الدین سے جڑا وہ بڑا، باقی سب کو بزرگ مانیں گے، عالم مانیں گے، مفتی مانیں گے، اپنے سے بڑا تقوی والا مانیں گے، مگر بڑا نہیں مان سکتے. ہماری کچھ مجبوری ہے. ہمارے بڑے تو نظام الدین مانتے. سمجھ میں آئی بھائی؟ ابھی کوئی اعتراض کرتا ہے کہ حضرت کو امیر کس نے بنایا؟ ایسا سوال ہے کہ جس کا کوئی ہاتھ پیر نہیں. پوری دنیا جانتی ہے، پوری دنیا جانتی ہے. لیکن اگر مولانا صاحب کا انتقال ہوا ہے تو 3 دن تک مشورہ ہوتا رہا بنگلے والی مسجد میں، اور وہ مشورہ امیر بنانے کا ہو رہا تھا. اب آپ کہو کہ نہیں جی وہ تو مولانا الیاس صاحب کہہ کر گئے تھے کام کو شورا کے حوالے کرو، لیکن مولانا یوسف صاحب کو اور مولانا انعام صاحب کو امیر کا کو بنائے. مولانا الیاس صاحب تو اپنے زمانے میں کہے ہوں گے نا کہ قبر میں جا کے بولتے ہوئے مولانا انعام صاحب کے انتقال کے بعد، ارے کب کہے ہوں گے وہ؟ اپنے زمانے میں کہے ہوں گے نا. اگر کوئی ملفوظ ہے بھی آپ کے پاس کہ میرے بعد یہ کام شورا کے ماتحتی میں چلے گا، تو مولانا الیاس صاحب جب کہہ رہے ہیں تو اس کے بعد پھر مولانا یوسف صاحب امیر کیسے بنے؟ آپ مولانا یوسف صاحب کو امیر مانتے ہو؟ مانتے ہو. مولانا انعام صاحب کو امیر مانتے ہو؟ مولانا الیاس صاحب کہہ کے کیسے نا وہ ان کی پکڑ ہو گئی، ایک دم بے بنیاد ہو گئی. مولانا انعام صاحب نے بھی جو شورا بنائی تھی کام کو شورا کے حوالے نہیں کیا تھا، بلکہ یہ کہا تھا یہ شورا میرے بعد بیٹھ کر امیر بنا لیں. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے وقت حضرت عمر نے ایک شورا بنائی تھی 6 آدمی کی، جس میں حضرت عثمان تھے، حضرت علی تھے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر تھے، حضرت طلحہ تھے، حضرت زبیر. تو 6 کی شورا بنی، اور پھر کہا کہ اگر دونوں طرف 3-3 ہو جاویں تو جس طرف عبد الرحمن ابن عوف ہو اس طرف کا فیصلہ کر لینا. یہ حضرت عمر کہہ کر گئے تھے. تو وہ شورا میں بیٹھ کر حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان کو امیر بنایا. ایسے حضرت انعام صاحب نے 10 آدمی کی شورا بنائی اور وہ شورا مشورہ کرنے بیٹھی تھی امیر کا. اب آپ کو اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اس مشورے کے اندر مولانا سعد صاحب نے یوں کہا تھا کہ اگر تم مجھے امیر بناؤ گے تو مولانا زبیر صاحب والے کٹ جائیں گے، اور مولانا زبیر صاحب نے کہا تھا اگر تم مجھے امیر بناؤ گے تو میری سعد صاحب والے کٹ جائیں گے. اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، ایمانداری سے بتاؤ، مشورے میں ایک آدمی یوں کہہ رہا ہے اگر تم مجھے امیر بناؤ گے تو میرے والے ان کے والے کٹ جائیں گے، وہ کہہ رہے ہمیں بناؤ. تو امیر بننے کا مشورہ چل رہا ہے تبھی تو امیر کی باتیں آ رہی. اگر شورا کے حوالے تھا تو کرنے کی ضرورت تھی 3 دن تک ناٹک. آخر میں 13 محرم 10 محرم کو حضرت جی کا انتقال ہوا. 13 محرم کو نظام الدین میں جو کرسی ہے نا کرسی، ہاں وہاں پر کھڑے ہو کر حضرت میاں جی مہراج صاحب رحمۃ اللہ علیہ کمرے میں سے نکلے اور آ کر کہا کہ ہماری ساری شورا کے مشورے سے اب یہ کام 3 لوگوں کے حوالے ہوا ہے اور 3 لوگ اس کام کو لے کر چلیں گے. اس میں ایک مولانا اظہار صاحب، ایک مولانا انعام صاحب، مولانا زبیر صاحب اور ایک مولانا صاحب صاحب، یہ تینوں کے حوالے کام ہو گیا. جب مولانا اظہار کا انتقال ہو گیا تو مولانا صاحب اور مولانا زبیر صاحب کام لے کر چلتے رہے. اب مولانا زبیر صاحب کا انتقال ہو گیا تو کون بچا؟ بھائی مشتاق صاحب کہتے تھے غزوہ موتا کے اندر اللہ کے نبی نے کہا، کیا کہا معلوم؟ کیا کہا؟ زید بن حارثہ امیر ہوں گے اور وہ شہید ہو جائے تو جعفر ابن ابی طالب، اور وہ شہید ہو جائے تو عبداللہ ابن رواحہ، اور وہ شہید ہو جائے تو مسلمان جس کو چاہے امیر. جیسے وہاں 3 کہے ہوئے نا، یہاں بھی 3 کہے ہوئے. اور جیسے عبداللہ ابن رواحہ کے انتقال سے پہلے مسلمان امیر نہیں بنا سکتا.
समझ गया, अब आगे मैं बोलता नहीं। हो गई बात साफ, एकदम सीधी बात है। और मुझे बताओ हज़रत मुआज़ के अलावा कौन है दुनिया में जिसको पूरी दुनिया अमीर तस्लीम करे, लाके दो चलो। अरे कोई तो कबूल कर सकती है। आप सोचो ना, उस खानदान के अलावा कोई खानदान बैठ सकता है कि नहीं? अल्लाह ने उनको एक मकाम दिया भाई, वो उम्मत को लेके चल रहे, हम साथ दें उनका। वरना मैं भी एक सवाल कर सकता हूं, हज़रत अली को कौन अमीर बनाया? लाओ पूरी दुनिया में मेरे पास जवाब। कौन सी शूरा ने कौन से मशवरे से हज़रत अली अमीर बने भाई? हाँ, पूछो जाकर। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला के जमाने में सारा काम का हज़रत अली संभालते थे। जब हज़रत उस्मान गनी का इंतकाल हो गया तो सारी चीजों पर हज़रत अली ने कंट्रोल करके अमीर बन गए। हाँ, ऐसा हुआ है? समझ आई बात? ये सब छोड़ो, अब ये तय करो कि इंशाअल्लाह हमें मौत तक इताअत के साथ मरकज की और मरकज के अमीर की इताअत के साथ काम करना है। कौन कौन करेगा जरा हाथ उठाओ। सब करेगा, जान दे देंगे, लेकिन अमीर की इताअत को नहीं। ये हर जमाने के मुसलमानों का उसूल है। अब वो अमीर जो कह रहा है वो